وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. یہ سورہ رعد کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس ایسے فرشتے ہیں جو ایک بعد دیگر آتے ہیں اور ایمان والوں کے معاملات کو لکھتے ہیں، چاہے وہ آگے سے ہو یا ان کے پیچھے سے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی مخلوقات میں سے ایک عظیم الشان مخلوق جسے ہم فرشتے کہتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور یہاں اس آیت میں ان کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ مومنوں کے لیے بہت ساری خدمتوں کو انجام دیتے ہیں، جن میں سے ایک خدمت یہ ہے کہ وہ مومنوں کے معاملات کو درج کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت زبان سے کریں، اپنی دل سے کریں یا اپنی ہاتھ و پیر سے کریں. فرشتے کسی چیز کو بھولتے نہیں ہیں، نہ کبھی غلطی کرتے ہیں. بات اگر فرشتوں کی جائے، قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے کہ فرشتے کہاں رہتے ہیں، ان کے کتنے نام ہیں، ان کے جسمانی صفات کیسے ہیں، ان کے اخلاقی صفات کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت میں ان کے اخلاقی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر کیا. بات کریں دیگر اور اخلاقی صفات کی تو سب سے پہلے فرشتوں کی اخلاقی صفات میں ان کی عبادت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. بلکہ تصور کریں کہ جو مخلوق ہے خالق اس کی تعریف کریں. یقیناً یہ مخلوق اللہ کے نزدیک ایک بڑا مقام رکھتی ہے. اللہ کہتا ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے نہیں جاتے، اور جو اللہ کہتا ہے جیسے کہتا ہے ویسے اس کام کو انجام دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تعریف کرتے ہوئے کہا وہم من خشیۃ ربہم مشفقون، کہ یہ فرشتے اللہ کی کما حقہ عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں. محترم حاضرین، فرشتوں کا معاملہ اتنا تنگ ہے، یا یوں کہیں کہ فرشتے عبادت میں اتنے دقیق ہیں کہ نہ وہ ایک لمحہ تاخیر کرتے ہیں، نہ ایک لمحہ جلدی آتے ہیں، نہ فرشتے اپنی مرضی سے کسی کام کو انجام دیتے ہیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے تو اللہ کے نبی ان کی ملاقات سے بڑا خوش ہوتے، اور اللہ کے نبی چاہتے کہ حضرت جبرائیل زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزاریں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے درخواست کی، کہا کہ الا تزورون اکثر مما تزورون، کہ جبرائیل جتنی آپ ہماری زیارت کرتے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اور زیادہ آپ ہماری زیارت کریں. تو یہ درخواست آپ نے حضرت جبرائیل سے کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ حضرت جبرائیل اپنی ایک مرضی کے بھی مالک نہیں ہیں. اللہ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا. اللہ نے کہا کہ جبرائیل جب آپ کے پاس آئے ہیں یہ ہمارے حکم سے وہ آتے ہو جاتے ہیں، اس میں نہ ان کی دخل ہے نہ آپ کی خواہش کا اس میں اعتبار ہے. محترم حاضرین، بات اگر فرشتوں کی جائے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادتوں کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے کن کن عبادتوں کو انجام دیتے ہیں. سب سے پہلے عبادت میں تسبیح پڑھنا. فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم،
کہ جو فرشتے عرش کو اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کو نہ عرش کی ضرورت ہے نہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی ضرورت ہے۔ جو فرشتے عرش کو اٹھا کر رکھے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عبادتوں میں ان کی صف بندی کا ذکر آیا ہے کہ فرشتے بہترین صف بندی کو انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا الا تصفون کما تصف الملائکہ، اے صحابہ کیا تم اس طرح اپنی صفوں کو درست نہیں کرتے جس طرح کے فرشتے اپنی صفوں کو باندھتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا کہ ان کی صفیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور وہ صف میں بالکل ایک دوسرے سے مل کر اور جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہ کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ فرشتوں کی عبادت میں بیت معمور کا طواف بھی موجود ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک کعبۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ایک اللہ کا گھر ساتویں آسمان پر بنا کر رکھا ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ نے اس بیت معمور کو دیکھا تھا اور بتایا گیا کہ وہاں فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے۔ جس طرح زمین میں انسان اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اللہ نے ایک گھر فرشتوں کے لیے بنایا ہے جس میں وہ طواف کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ نے اس مخلوق کو اتنی عدد میں پیدا کر رکھا ہے کہ جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی فرشتوں کی تعداد دنیا میں پیدا کر کے رکھی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف، اپنی خشیت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے یخافون ربہم من فوقہم، کہ فرشتے یہ اپنے رب کو اوپر ہے یہ جانتے ہیں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں۔ فرشتوں کی حیا کا ذکر آیا کہ فرشتے بڑی حیادار مخلوق ہیں، اس لیے انسانوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے فرشتوں کی حیا کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فرشتے جانتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ انسان اسے بھلا کر گناہ میں اس کی نافرمانی کرتا ہے تو سب سے پہلے فرشتوں کی حیا کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا وہ عثمان بن عفان ان سے میں حیا نہ کروں جس سے خود اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بڑے باحیا انسان تھے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی اگر اخلاقی صفات کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو علم سے نوازا ہے، یہ علم رکھتے ہیں، کوئی جاہل مخلوق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، علم سکھایا، تو سب سے پہلے ایک علم والی مخلوق کے سامنے ایک عالم کو پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ ان ناموں کو جو حضرت آدم جانتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ دنیا میں کتنے انسان موجود نہیں، کتنے آئے چلے گئے اور کتنے ابھی موجود ہیں۔ فرشتے ساری چیزوں کو جانتے ہیں، کون سی نیکی ہے، کون سا گناہ ہے، کون سا خیر ہے، کون سا شر ہے، کون سا عمل دل کا ہے، زبان کا ہے، ہاتھ کا، پیر کا ہے، یہاں تک کہ آپ کے دل میں ایک برا وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے، فرشتے اسے بھی جانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دنیا کے اندر جتنا علم مخلوقات کے پاس ہے، سارا علم ملا جائے ایک عام فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم سے نوازا ہے۔ محترم حاضرین، کون انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، اس کا علم فرشتوں کو ہے۔ تصور کر کے دیکھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ایک فرشتے تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل امین۔ یہ پورے قرآن کو جانتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے بڑے منظم ہیں، یہ بڑی تنظیم سے کام کرتے ہیں، کبھی ان کا کوئی کام آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے۔ جیسے صف بندی کے بارے میں ان کا ذکر آیا، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان و زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، قیامت کو واقع کر دیا جائے گا، فرشتے کیسے آئیں گے؟ اللہ نے ان کی مثال دیتے ہوئے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ اس دن یاد کرو جب تمہارا رب آئے گا اور فرشتے آسمان سے اتریں گے اور صف بنا کر یہ زمین پر اتریں گے۔ بلکہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو حکم دیا جاتا ہے اسے ویسے ہی کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا، آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے دروازے کو کھولنے کی درخواست کی، تو وہ دروازے کا جو ذمہ دار فرشتہ وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں۔
کہا گیا کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ جب آپ آئیں تبھی دروازہ کھولو۔ تو آپ دیکھیے یہ فرشتوں کے اپنے اعمال میں کی گئی دقت ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے رکھے ہیں کیونکہ فرشتے بہت ساری خدمتوں کو انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کو فرشتوں نے نازل کیا، بارش کے مالک فرشتے ہیں، روح پھونکنے کا خدمت اللہ نے ان کو دے کر رکھی ہے، عرش کو اٹھانے والے، پہاڑوں کے ذمہ دار، مادر رحم میں بچے کے لیے اس کا فیصلے کرنے والے، اسی طرح جو بندہ اپنے گھر میں ہے جو سفر میں ہے اس کی حفاظت کرنے والے، اور کچھ فرشتے علمی مجلس کو تلاش کرنے والے، بیت معمور کی زیارت کرنے والے، روح کو قبض کرنے والے، قبر میں فتنے میں مبتلا کرنے والے، جنت کے داروگا، جہنم کے داروگا، اور انبیاء کی تائید اور مدد کے لیے فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ تو یہ ساری خدمتیں فرشتے انجام دیتے ہیں۔ خصوصی طور پر ایمان والوں کی خدمت فرشتے کرتے ہیں۔ تصور کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والی کو کیسی عزت سے نوازا ہے کہ وہ مخلوق جو عبادت میں اس سے بالکل بہتر ہے، جو اللہ کی پیاری ہے، جو اللہ کے قریب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بزرگ مخلوق کو ایمان والوں کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ جیسے سب سے پہلے فرشتے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، جو بھی آدمی ایمان والا ہوگا یہ مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ اسی طرح ایمان والوں پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب ہم آمین کہتے ہیں یا کوئی آدمی دعا کرتا ہے، جب کوئی، جیسے حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ جب ایک ایمان والا جب کسی دوسرے ایمان والے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی استغفار مانگتا ہے، بلکہ فرشتے ہماری گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جمعہ کے دن انسان کو جلدی آنا چاہیے کیونکہ یہ فرشتے جمعہ کی حاضری لیتے ہیں، مومنوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کی حمایت میں اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے، بلکہ وہ شہداء جو دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہیدوں کو عزت دینے تک کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ جیسے عبداللہ بن حرام کے بارے میں اس سے پہلے درس میں بتایا گیا، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے فرزند حضرت جابر بڑے پریشان تھے، احد کی لڑائی میں پہلے شہید تھے، رو رہے تھے، غم زدہ تھے۔ تب اللہ کے نبی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا کیا ایک ایسی بات نہ بتاؤں جسے سن کر تمہیں خوشی ہو؟ تب اللہ کے نبی نے اس حدیث کو بیان کیا کہ کیسے اللہ نے حضرت عبداللہ بن حرام سے گفتگو کی۔ اس حدیث کے آخر میں آپ نے کہا کہ میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی لاش کو فرشتے اپنی پروں سے سایہ کیے ہوئے۔ یہ خدمتیں فرشتے انجام دیتے ہیں۔ بلکہ جب قیامت برپا ہونے والی ہوگی، زمین میں دجال گھوم رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے گا۔ یقیناً یہ ساری خدمتیں فرشتے ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فرشتوں کے تئیں ایمان والوں کی بھی ذمہ داری، سب سے پہلے ہر اس کام کو کرنے سے بچنا جو فرشتوں کو کیا ہے برا محسوس کرائے، جو ان کی شان میں گستاخی کا کام کرے، اور اس میں سب سے پہلے شرک ہے۔ شرک کرنے سے سب سے زیادہ زمین میں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بدعت کے کام کو انجام دینا، گناہ کے کام کو انجام دینا، اور گناہ میں خصوصی طور پر کھلم کھلا لوگوں کے سامنے گناہ کرنا، یقیناً یہ چیزیں فرشتوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کسی کتے کو رکھتا ہے یا تصویر کو لٹکاتا ہے تو یہ چیز بھی فرشتے کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور اللہ کے رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتی۔ اور مسجدیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، فرشتے یہاں پر اپنی حاضری لگاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے منع کیا کہ اگر کوئی آدمی کچی پیاز اور لہسن کھا لے، یا کراث نام کی گھاس جس کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی تھی، یا کوئی بھی کام کرے جس کی وجہ سے اس کے منہ میں یا اس کے جسم میں بدبو آئے، وہ آدمی مسجد آنے سے پہلے اس بدبو کو دور کر کے آئے، کیونکہ آپ نے کہا کہ یقیناً اللہ کے فرشتوں کو ان چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی کو، جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ مسجدیں کچی تھی، زمین جو تھی وہ مٹی کی تھی، تو لہذا آپ نے حکم دیا کہ اگر نماز کے درمیان کسی کو تھوکنے کی ضرورت آ جائے تو وہ آدمی اپنے داہنے جانب نہ تھوکے، کیونکہ داہنے جانب فرشتے ہوتے ہیں۔
آپ نے کہا کہ اگر کسی کو نماز میں تھوکنا ہے یا تو اپنے پیر کے نیچے تھوکے یا اپنے بائیں جانب تھوکے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں جانب تھوکنے سے منع کیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہر نمازی کے دائیں جانب ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ایسی عظیم مخلوقات کو ہماری خدمت میں لگا کر رکھا ہے۔ محترم حاضرین، بات کی جائے آگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ رعد کے اندر اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بعض عذابات کو دکھا دیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بعض عذابات کو دکھا دیں جن کا وعدہ ہم نے کافروں سے کیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم اس سے پہلے ہی اٹھا لیں۔ یقیناً آپ کا کام پہنچانا ہے اور ہمارا کام بندوں کا حساب لینا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے صاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عذابات جس کا تعلق غیب سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ مثال کے طور پر آپ نے بیداری کی حالت میں جہنم کے عذابات کو دیکھا ہے، جیسے کہ بڑی مشہور حدیث ہے، جب سورج گرہن ہوا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، اور اسی دن آپ کے فرزند کا بھی انتقال ہوا تھا، حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ سب سے پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ صحابہ میں مل گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ واپس آئے۔ جب ایسا معاملہ ہوا تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے نماز میں تقدیم و تاخیر کیوں کی؟ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج وہ دکھایا جسے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں آپ کو جہنم دکھا دی، آپ کو جنت کا دیدار کرایا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اس بنی اسرائیل کی عورت کو جس کو جہنم میں جلایا جا رہا تھا صرف ایک بلی کی وجہ سے۔ اس نے بلی کو گھر میں باندھ کر رکھا، نہ اسے چھوڑا کہ خود کھاتی، نہ اسے کھلایا کہ وہ جی پاتی، یہاں تک کہ اسی بندش میں وہ مر گئی۔ اللہ نے اس معصوم جانور کی پاداش میں اس عورت کو جہنم میں ڈالا، میں نے اس عورت کو جہنم میں جلتے دیکھا۔ پھر آپ نے کہا میں نے اس آدمی کو بھی دیکھا جو حاجیوں کا سامان چرایا کرتا تھا، اس کے پاس ایک لکڑی تھی، لہذا جو بھی آدمی جاتا دور سے کھڑ کر لکڑی سے سامان کو چرا لیتا تھا۔ اگر کوئی آدمی پوچھتا تو کہتا یہ تو غلطی سے اس لکڑی پر آ کر لگ گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے اس کو بھی جہنم میں دیکھا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں بکثرت دیکھا، کیونکہ یہ اپنے رب کی نافرمان ہیں، احسان کے بدلے یہ کیا ہے برا معاملہ کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا۔ تو یہ سارا آپ نے بیداری کی حالت میں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بیداری کی حالت میں جہنم کے عذاب تک کو سنا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے کہا انہما لیعذبان، کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا۔ اس کے علاوہ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے اور بنی نجار کے ایک باغ سے گزر رہے تھے، اچانک ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خچر ہے بدک اٹھا، اتنی زور سے کودا، اپنی جگہ سے ہٹا، قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ معلوم کرو یہاں کس کی قبریں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ مر گئے تھے، ان کی یہاں قبریں ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے عذابات آپ نے بیداری کی حالت میں اپنے کانوں سے سنے ہیں۔ محترم حاضرین، نیند میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم دکھائی گئی ہے۔ اگر نیند کی بات کریں، بڑی مشہور حدیث ہے، فجر کا وقت تھا، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ بلال یہ تو بتاؤ کہ ایسا کون سا عمل ہے جسے تم خالص لوجہ اللہ کرتے ہو؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں چلا رہا ہے اور میں جنت میں اپنے سے پہلے تمہاری قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ خواب میں دیکھا تھا؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ ایسا کون سا عمل ہے، لیکن ہاں ایک عمل ہے جس کے حوالے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں ہمیشہ 2 رکعت یہ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، وضو کی بات کی 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ محترم حاضرین، اسی طرح خواب میں آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے محل کو دیکھا، آپ کو بڑا اچھا لگا، وہ جنت کے اندر بنایا گیا محل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کرے کہ اس محل میں داخل ہو، حضرت جبرائیل آپ کو لے کر جانے ہی والے تھے کہ آپ نے محل کے دروازے پر ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا۔
جو جنت کے اندر وضو کر رہی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے, پوچھا کہ کس کا محل ہے؟ کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے. اللہ کے نبی وہاں سے لوٹے, آپ اس محل میں داخل نہیں ہوئے. تو حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ داخل کیوں نہیں ہوئے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی, وہ ایک عورت ہے, وہ تمہارا گھر ہے, لہذا میں اس میں داخل ہوں, ہو سکتا ہے کہ تم اس کی وجہ سے غیرت میں آ جاؤ. حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, کیا میں آپ پر بھی کسی غیرت کو محسوس کروں گا؟ یقیناً یہ سارے خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے عذابات بھی بتائے ہیں. جیسے اسراء و معراج میں گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, بہت سارے عذابات کو دیکھا ہے. اب سوال یہ ہے, اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال دوڑتا ہے کہ ابھی جنت و جہنم کا فیصلہ ہوا نہیں ہے, ابھی جنت و جہنم کا فیصلہ ہوا نہیں, پھر اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جہنم میں یا جنت میں کیسے دیکھا؟ علماء اکرام نے اس کے مختلف جوابات دیے. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو اللہ کے نبی کو دکھایا کہ ان کی روحیں کس طرح نعمتیں پا رہی ہیں اور کس طرح ان کی روحیں جہنم میں عذاب پا رہی ہیں. کیونکہ یہ امت کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے. انسان مر گیا, اس کی چھوٹی قیامت شروع ہوئی, کب تک؟ جب تک کہ سور نہیں پھونکا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت شروع ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی روحوں کو دیکھا ہے. بہت ساری حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی دنیا میں شہید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ایک پرندے کے اندر ڈال دیتا اور وہ پرندہ جنت میں جدھر چاہے ادھر گھومتا ہے. بلکہ آپ نے کہا کہ بعض شہیدوں کی روحیں یا شہیدوں کی روحیں یا عرش کے نیچے تک جاتی ہیں, جنت سے عرش کی تک جلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایمان والوں کی روحیں کے بارے میں بتایا. دوسرا جواب بعض علماء نے دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جو عذابات ہونے والے ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک جھلکی اللہ کے نبی کو دکھائی ہو. ابھی ایسا ہو نہیں رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دکھایا گیا ہو. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایسا ہونا کیسے ممکن ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہتر جواب دیتے ہوئے کہا کہ قیامت کے حوالے سے جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تعلق علم غیب سے ہے. کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں بتایا نہیں گیا ہے, وہ کیسے ہو رہا ہے یہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. لہذا ہر مسلمان کا بنیادی ایمان اس پر ایمان رکھنا ہے, چاہے اس کی کیفیت ہمیں پتا ہو یا نہ پتا ہو. لہذا کیسے وہ نعمتیں پا رہے ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے رہا ہے جبکہ وہ اپنی قبروں میں ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا, اس کا تعلق غیب سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کے ہر عذاب سے بچا کر رکھے, اور فرشتوں کی تئیں جو ایمان والوں کی ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ